ظلمت ستم نو ایش جانن 70 زخم لگے ہون پھر ہوش آوے تے دسو ما فعل رسول اللہ. ایک وہ تھے جو راستے میں سے واپس چلے گئے حضور کو چھوڑ کر کیونکہ میدان احد میں حالات بڑے خراب تھے، اور ایک وہ تھے جو 70 زخم کھانے کے بعد ہاتھ شل ہونے کے بعد ہوش آیا تو ایک ہی سوال تھا ما فعل رسول. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے، جڑے نسن دا وا نا بھج جانا. میری طبیعت نہیں سی ٹھیک، میرے ڈیڈے درد سی، میں اس واسطے نہیں آیا. میری وائف جو ہے وہ اسپتال میں تھی، میں اس لیے نہیں آیا ناموس رسالت کے. صحابہ دیاں مطلب وائف ایسا نہیں کوئی نہیں، صحابہ دیاں زنانیاں تو ایسا نہیں کوئی نہیں. پتر بھی انہوں نے کوئی نہیں سن، ان کا وطن بھی کوئی نہیں تھا، ان کے جسم بھی لوہے کے بنے ہوئے تھے، ان کو تلواریں بھی اثر نہیں کرتی تھی، ان کو سورج بھی ان پر نہیں چڑھتا تھا، سورج غروب بھی ان پر نہیں ہوتا تھا، ان کے رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے. حضرت سعد بن معاذ کی امی جان میدان احد میں جب آ رہی تھی تو حضرت سعد حضور کا گھوڑا پکڑ کر واپس چلے جا رہے تھے. میرے آقا و مولا نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ میری امی جان ہے. تو میرے آقا نے فرمایا روکیے گھوڑا، آپ کے بھائی چونکہ شہید ہو گئے میدان احد میں تو میں ان سے تعزیت کروں. جنانیاں تے صرف ساڑیاں ہی ہیں جنہوں نے بڑا درد ہے، مولی خادم گھروں نکلے آتے پھر میرے بچوں کا کیا بنے. صحابہ دیاں ماما نو کوئی درد نہیں سی ہوندا، انہاں دی اولادوں نو بھی کوئی نہیں سی درد ہوندا. میں آپ سے یہی بات کرنی ہے. حضور نے گھوڑا روکا، سعد بن معاذ کی امی جان جب قریب آئیں تو عمیر بن معاذ میدان احد میں شہید ہو گئے. تو میرے آقا و مولا نے جب ان سے تعزیت کرنا چاہی تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئی، میں بیٹے کے لیے نہیں آئی، میں نے تو سنا تھا آپ پر حملہ ہو گیا، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی. ظلمت ستم نو ایش جانن، بیٹے کی لاش پڑی ہو اور ماں کو آنسو بھی نہ آئے اور ماں تعزیت بھی قبول نہ کرے. ظلمت ستم نو ایش جانن. حضرت ام عامر میدان احد کی طرف آ رہی ہیں، صحابہ نے کہا آپ کے ابا جی شہید ہو گئے، فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. پتہ نہیں آج کی عورتوں کے دل نازک کیسے ہو گئے. فرمایا حضور تو سلامت ہے. پھر آگے آئی، صحابہ نے کہا کہ آپ کے تو شوہر بھی شہید ہو گئے، فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. پھر آگے آئی، صحابہ نے کہا آپ کا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا، فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. ما فعل رسول اللہ، حضور کا بتاؤ. آگے آئی، پھر کہا کہ آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے. ظلم ستم جو مرضی ہو جائے، جب رسول اللہ کو دیکھا تو فاخذت بناحیت ثوبہ فقالت لا ابالی اذا سلمت من عاتبہ. حضور مجھے راستے میں پتہ چل چکا، میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن آپ جو موجود ہیں کل مصیبت بعدک جلل. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے. میری پنجابی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ پنجابی میں نے اس لیے آپ کو یہ دو واقعے سنایا تاکہ میری پنجابی سمجھ آ جائے آپ کہ پیر نیک عالم شاہ صاحب نے وہاں کہاں جا کر بات کی. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے. جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھی، ظلم دے حالات نہیں ٹھیک، جو یہ دیکھ کر بھاگ جائیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں حضور سے عشق ہے. جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھیں، جھوٹا عشق دا دم مریم دے نے، سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے. اللہ اکبر اللہ. ساری جانا ہوتا ہے نا. تو پیر نیک عالم شاہ صاحب کہتے ہیں حضور کے عاشق یہ پہلے جو ہے نا اسے کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں. یہ لینا ہے تو یہ تو پہلے موجود ہے، بتاؤ اور کیا لینا ہے. سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیوندے نے.